वहदतुल वजूद अब छोड़ दो। अल्लाह ताला ने मुझे वहदतुल शहूद अता फरमा दिया है। तुमने वहदतुल वजूद का गलत नजरिया आम किया है, इसकी आगे तशरीहात तुमने गलत की है। असल में वहदतुल शहूद है, ये सारी कायनात अल्लाह ताला की सिफात का मजहर है। मेरा रब किसी एक चीज में अगर आ जाए तो मुकय्यद हो जाएगा, जो मुकय्यद हो जाए वो रब नहीं हो सकता। इसलिए वहदतुल वजूद अब छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं इज्जत करता हूँ, तज़ीम करता हूँ मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन तुम उनके फलसफे को समझ नहीं सके। और सुनो, वहदतुल वजूद विलायत सुगरा है और वहदतुल शहूद ये विलायत कुबरा है। मैं अपने मुरीदों को और सारे हिंदुस्तान को विलायत सुगरा से उठाकर विलायत कुबरा अता कर रहा हूँ। ये इसके ऊपर एमए में पूरा एक लेक्चर होता है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, बड़ा मुश्किल है, मुझे बात आगे बढ़ाना है। आपने जहांगीर का दौर शुरू हुआ तो जहांगीर ने भी वही बिदात शुरू कर दी। जहांगीर का वजीर बना आसिफ जाह। आसिफ जाह साला था जहांगीर का, भाई लगता था नूरजहां का। अब जाहिर है कि जब ये साला साहब जो कहेंगे वही बात चलेगी, तो ये क्या करता था, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। ईरान से नूरुल्लाह शोस्त्री को मंगाया गया, नूरुल्लाह शोस्त्री को लाहौर का काजी बनाया गया, लाहौर का काजी बना, इसने मजालिसुल मोमिनीन लिखी है। ये सारी बदतमीजी हमारे इस्लाम में टिका के हो रही है। इसने कहा जाके जहांगीर को, ये जो सहाबा है ना इन पर गालियां देना जो है वो अब ऐलान कर दीजिए कि हिंदुस्तान में हर जगह पे इन पे गालियां दी जाए। ये ऐलान पास करवाना है। इसके अलावा सारे चीजें जो है वो इकट्ठी कर दी, सब ने उसके कान भर दी। अब उसे मालूम था कि ये लॉ पास कराने से पहले मुजद्दिद अल-फिसानी को कत्ल करवाना, शहीद करवाना या कहीं ठिकाने लगाना जरूरी है। रोजाना उनके कान भरता रहता जहांगीर के। ये जो मुजद्दिद अल-फिसानी है, ये शाह अहमद, ये अपनी तादाद को इकट्ठा करके आपसे सल्तनत छीनना चाहता है। इसलिए आप फौरन से कुछ कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब बादशाह कितनी मरतबा एक बात को सुनेगा। एक दिन उसने कहा, अच्छा चलो तुम यूं करो कि बुलाओ इनको दरबार में, देखते हैं कि ये कौन है। शाह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को वहां से इल्हाम हो गया। हुक्म आया कि देखो, दीन उस वक्त तक नहीं बचेगा जब तक कि तुम अपनी जात पर, अपने जिस्म पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करोगे। तुम्हें मुश्किल बर्दाश्त करना है अपनी जात के ऊपर, तब ये दीन जो है वो फैलेगा, इसकी हिफाजत होगी। आपने अपने सारे मुरीदों को शाह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ने इकट्ठा किया। कह लगे, सुनो मुझे ऑर्डर आ गया है, अब लगता है 1 साल या 2 साल मुझे तकलीफ अपने जिस्म पर बर्दाश्त करना है और तुम लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, और ये तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से है और मुझे बर्दाश्त करनी है। इतने में ये भी बात आप मुरीदों को बता रहे हैं कि जहांगीर की तरफ से ऑर्डर आ गया कि दरबार में बादशाह ने आपको बुलाया है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह के 1600 खुलाफात, 1600, 1006, बाकी का 1600, ये तो सिर्फ खुलाफात है, मुरीद नहीं बता रहा मैं आपको। 1006 आपके खुलाफा हैं। आपने सारे छोड़े, अपने दोनों बेटों को छोड़ा, सिर्फ 5 मुरीद लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। जहांगीर के दरबार में जब आप पहुंचते हैं तो वहां ये जरूरी था कि जो ही दरबार में दाखिल हो वो फौरन से पहले सजदा करे। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह दाखिल हुए तो आपने ना तो सलाम किया, ना ही सर को झुकाया, बल्कि सर नॉर्मल यूं होता है। मुजद्दिद अल-फिसानी यूं करके दाखिल हुए, यूं ऊपर देख रहे हो, सलाम नहीं किया। सामने शामिल तो जहांगीर बादशाह कहता, आपने हमें सलाम नहीं किया। आपने फरमाया, मुझे पता था कि तू तकब्बुर की वजह से जवाब नहीं देगा, इसलिए नहीं किया। और सर नहीं झुकाया, हमारा हमारा सर सिर्फ रब के आगे झुकता है। सुभान अल्लाह। आसिफ जाह नूरजहां का भाई करीबी खड़ा था, साला बादशाह कान देखा, मैं आपको कहता था ये आपका अदब नहीं करता, अब आपकी पूरे दरबार में बेइज्जती होगी, सर झुकवाइए। तो जहांगीर बोला, तो सर थोड़ा सा यूं कर दीजिए। फरमाने लगे, भले से यूं करने से कुछ नहीं होता, पर तेरे दरबार में नहीं करूंगा, मैं तेरे दरबार में यूं तक भी नहीं करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि तारीख लिखती है, और ये हिंदू ने इस बात को नकल किया है। कहता मैं दरबार में बैठा हूं और ये हिंदू जो है ये कलर गवालियात जाने से पहले जिस कैदखाने में थे वहां का ये रखवाला था, उसकी हिफाजत पर दरबार में बैठा है। 10 आदमी आसिफ जाह के कहने पर जहांगीर ने भेजे कि पकड़ कर दबा के इसका सर जो है वो नीचे कर दो। ये बादशाह के दरबार में सर नीचे नहीं करता। आपकी गर्दन पतली थी, मोटी गर्दन नहीं थी। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, क्या आपका दाढ़ी मुबारक, ये तो हो नहीं सकता कि सुन्नत के दाढ़ी को। मुजद्दिद जो है वो हुकूमत को लताड़ता है और सुन्नत को संवारता है। ये मुजद्दिद की अलामत है, वो हुकूमत को लताड़ेगा, मजहब को निखारेगा। अमामा शरीफा पहनते थे, यूं ये बीच में लटकाते थे, ये भी देखा
یوں دونوں بیچ میں لٹکانا، شلوار آپ اوپر رکھتے تھے، سنت بڑا کھلا کرتا شریف جو ہے وہ آپ پہنتے تھے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آپ مسواک موبائل یہاں لٹکا کے رکھتے تھے، اسلام یہاں لٹکا کے رکھتے تھے، اور سنت کے پابند کوئی سنت آپ نہیں چھوڑتے تھے. اللہ پر جل شانہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سنت کا پابند ہوتا ہے. ولی بانی یہ علامہ غالب صاحب بجا کہتے ہیں، ولی جو سب ہمارے جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے وہ پابند ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث کو الٹ کریں گے، چرس پی کے آپ کو تبلیغ کر، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے وہ ولی ہے ہی نہیں ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نام بہت لوگوں نے سنا ان کا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ بڑے ٹاپ کے تھے. حضرت ابو بکر شبلی نے بولا جاتا ہے، نام ان کا تو جعفر بن یونس ہے. نام ان کا جعفر بن یونس ہے. بہت بڑے حاکم ہیں، ان کے ابا ان کے چاچا جو خود بہت بڑے ٹاپ کے امیر ولی اللہ ہیں، یا جو قریب پورا ہیں، یہ نہامت کے حاکم تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ. نام ان کا جعفر بن یونس ہے. شبلی کہتے ہیں شیر کا بچہ. تو شبلی جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. آپ کو پتا ہے کہ پیر کو پتا ہوتا ہے اس مرید کی، اور استاد کو بھی پتا ہوتا ہے شاگرد کی تربیت کیسے کرنی ہے. حضرت شبلی اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود، خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کے سفارش کے باوجود، سری سکتی سیگوی تعلقات خیر نساج ان کے مرید پیر بھائی نے بھیجا ہے، لیکن پھر بھی دھیان نہیں چھوڑ دی. ایک پورا مہینہ گزر گیا. 1 مہینے کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے. ابھی نیا داخل ہوئے تھے تصوف میں، نئی حکومت چھوڑی تھی، دفعہ برابر ایسی حکومت میں مجھے روکنی نہیں کرنی. ابھی وہ چیز تھی بیچ میں کہ میں نہامت کا حاکم رہا ہوں. یہ حضرت جنید بغدادی پوچھتے ہیں حامد کہاں جا رہے ہو؟ پتا تو کہ کون ہے میرے خاندان، کہاں جا رہے ہو؟ پورا مہینہ حضور گزر گیا، کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. یہ حضرت شبلی کہہ رہے ہیں کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. فرمانے لگے اس پورے مہینے میں ہمیں تم نے کوئی ایسا کام دیکھا کہ نبی نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو؟ اتنی بات کر کے نکال دیا، شبلی کو دربار سے نکال دیا. اب یہاں ادا دیکھنا جملہ پورا ہو گیا جو سنا دے ادا سنانی. شبلی رحمۃ اللہ علیہ 1 ماہ کے بعد پھر جنگل میں پھرتے پھرتے آ گئے. السلام علیکم. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے وعلیکم السلام تو کیا دیا، ہاتھ پکڑ کے گھما دیا. کیوں؟ یہ تربیت ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ پیر ہی سمجھے گا کہ وہ ایسا کیوں کرے. وہ پھر چلے گئے واپس. حضرت شبلی مہینے کے بعد پھر آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاتھ جھڑک دیا. 3رے مہینے پھر آ گئے شبلی رحمۃ اللہ علیہ. اب میرا جملہ سننا، یہ ادائیں ہیں، یہ اب اعتراض میں یہ ادائیں ہیں. جب وہ ہاتھ جھٹکنے لگے گا، کہتے ہیں جنید بغدادی سے، آپ تو کہتے ہو کہ میں سنت کے خلاف کام کو نہیں کرتا، یہ ہاتھ جھٹکنا کون سی سنت ہے؟ یہ ہاتھ جھٹکنا تو پائے ہے. کیا مسکراہٹ آئی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ پہ؟ آپ نے سینے سے لگا فرمانے لگے میں تیرے دل سے وہ حاکمیت کا جراثیم ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ تیرے ذہن میں حاکمیت کا جراثیم نہ رہے، ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ کا جل شانہ. تو بھائی یہ عالم ان کے کیا چہرہ مبارک دربار میں داخل ہوئے. 10 بندوں نے پکڑ کر آپ کے سر کو دبایا، گردن کی پتلی سی، ناک میں سے خون نکل آیا پر گردن نہ جھکا پایا. تو ہندو بیٹھا ہوا اتنا متاثر ہوا آپ کے جذبے سے اور حقانیت سے، جہانگیر نے کہا فوراً پکڑ کے ان کو لے جاؤ. ہندو کھڑا ہوا، جی میں لے جاؤں ان کو اپنے قلعے کے اندر قید کر دوں، وہاں سخت نظر رکھوں گا؟ جہانگیر نے کہا تم لے جاؤ. لے کر گئے تو پیچھے سے شورش تچا ہوگی. محمد خان، خان اعظم، صدر جہاں، مشتبہ، سب کے سب بغاوت ہو گئی. اللہ جل شانہ جہانگیر نے آرڈر دیا کہ ان کو یہاں سے پکڑ کے قلعہ گوالیار کے اندر بند کر دیا جائے. یہ 25 مائل 24 مائل دور ہے، پہاڑی کے اوپر سب سے خطرناک قلعے میں جا کے بند کر دیا گیا. آپ نے قلعے میں پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے قلعے میں بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی. گوالیار کے جیل کے اندر بھی کئی لوگوں کو مرید بنایا. جو دشمن تھے وہ بھی آپ کے ماننے والے آپ کے مرید بن گئے. اور ادھر سے خان اعظم، محمد خان، انہوں نے بغاوت کر دی. بغاوت جب کی تو جہلم آپ نے سنا ہوگا، لاہور کے حضرت صاحب کو معلوم ہے، جہلم کے دریا کے اوپر لڑائی جہانگیر اور محمد خان، لڑائی شروع ہوگی. اب وہ کرنل ہے، جنرل ہے، کمانڈر ان چیف ہے، فوج کو جانتا. اس نے ایسا پنترا بدلا، جہانگیر بھی پکڑا گیا، نور جہاں بھی پکڑی گئی، آصف جہاں بھی پکڑا گیا. تینوں کے تینوں پکڑے گئے، تینوں گرفتار ہو گئے. گرفتار ہو گئے تو بند کر دیا. اندر بند کیا تو لیٹر لکھا قلعہ گوالیار کے اندر. قلعہ گوالیار میں حضرت کو پیر و مرشد، بادشاہ بھی قید، ملکہ بھی قید، وزیر خبیث بھی قید، سب قید.
آپ تشریف لائیے اور تخت پر بیٹھیے. اب بتاؤ ہم ہوتے یا آپ کا کیا ہوتا تو ہندوستان کا تخت اکبر بادشاہ کے بعد خالی ہے. اور آپ کے سارے فوجی، سارے جنرل آپ کے مرید، فوج آپ کے ساتھ، ایران تک آپ کے ماننے والے. اب اگر کوئی ملا ہوتا تو فوراً تخت پہ بیٹھ جاتا، تاریخ چینج ہو جاتی. آپ نے قلعے کے اندر سے، جیل میں سے خط لکھا، محمد خان تجھے پیر آدر دیتا ہے، بادشاہ کو تخت پہ بٹھا اور اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا ہوتا تھا، پر سجدہ مت کرنا. یہ ہے مجدد. اسی وقت چھوڑا، جہانگیر کو چھوڑا، نور جہاں کو چھوڑا، تخت پہ بٹھایا، آگے یوں کھڑے ہوئے جیسے کھڑے ہوتے تھے. کہا میں سجدہ تمہیں نہیں کرتا، لیکن ایک بات تجھے دکھا دو جہانگیر، جس کی تو مخالفت کرتا تھا اسی پیر کی عادت کی وجہ سے میں نے تیرا سر قلم نہیں کیا، تجھے میں نے دوبارہ تخت پہ بٹھایا. اب جہانگیر کی آنکھ کھلی، ہوش آیا، کہنے لگا حضور کو بلاؤ، قلعہ سے نکالو، وہ واپس آئے تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو آرڈر پہنچا کے بادشاہ نے آرڈر دے دیا قلعے سے نکلو. فرمانے لگے میں نہیں نکلوں گا جب تک شرطیں پوری نہ ہوں گی. یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب بادشاہ نے کہا آپ آئیے دربار میں آ جائیے. ذرا دیکھو نا کیسا مجدد ہے، ہر نبی کا اثر پڑ رہا ہے. تب بھی بادشاہ ویٹ کر رہا ہے، آج بھی بادشاہ ویٹ کر رہا ہے. تب بھی بادشاہ نے بندے بھیجے اور یوسف علیہ السلام نہیں آئے تھے. آج بادشاہ نے بندے بھیجے، مجدد رسانی نہیں آئے. کہنے لگے شرطیں. کہا کیا؟ شرطیں یہ ہیں، بادشاہ گائے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا، ایک. دوسری بات، دربار کے اندر دروازے کے اوپر ایک مسجد بنائی جائے گی. باقی باتیں اور سجدہ کوئی بھی دربار میں نہیں کرے گا. اور جتنی مسجدیں گرائی گئی اور مندر بنائے گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ مندر گراؤ، لیکن جتنی مسجدیں گرا کے مندر بنائے گئے وہاں دوبارہ مسجدیں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور شریعت کا آدر کر دیا جائے. اور یہ جتنے حرام کام تم نے شروع کیے ہیں یہ سب کے سب روکے جائیں. اس نے کہا حضور میں سائن کرتا ہوں، میں مانتا ہوں جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا. ایک دفعہ آپ میرے پاس تشریف لائیے. حضور وہاں سے قوالیات کے قلعے سے چلے کشمیر پہنچے. اب آ جائیے ظریف صاحب کے علاقے میں. کشمیر پہنچے، شیخ احمد سلمدی رحمۃ اللہ کشمیر پہنچے. جہانگیر نے ادب کیا، کھڑا ہو کے رستے میں استقبال کے لیے پہنچا. مجدد الفسانی جہانگیر کے دروازے میں پہنچے. جہانگیر جو ہے ایک دن، دو دن، تین دن، بڑا عرصہ جہانگیر کے دربار میں رہے. سب سے پہلے جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کیا. گائے کو ذبح کیا، اس گائے کے گوشت کے کباب بنائے گئے. محفل سجی، بادشاہ بیٹھا ہے، مجدد الفسانی نے اللہ کا نام لے کے کباب جو ہے وہ گائے کے گوشت کے کھائے. اعلان ہو گیا گائے کا گوشت بادشاہ نے حرام نہیں کیا، سب لوگ کھایا کرو، اور گائے جو ہے اس کا گوشت ملے گا تم لوگوں کو. ابھی حال ہی میں حیدرآباد میں یہ